فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. صلوات پر حضرات، یہ سورہ مبارکہ محمد کی 33ویں آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ایمان لانے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ اپنی زبان پر جاری کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی اپنے اعمال صالحہ کی حفاظت کرو، اپنی عبادتوں کا تحفظ کرو، اپنی بندگی کو بچانے کی کوشش کرو. کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ عبادت فقط ظاہری حرکات اور سکنات کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اطاعت کا نام ہے. اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت
اور ان کے بعد ائمہ طاہرین کی اطاعت۔ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے بار بار دہرایا ہے، بار بار بیان کیا۔ حالانکہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ قرآن میں 70% یعنی 70%، ایک صلوات پڑھے بر محمد 70% قرآن جو ہے وہ واقعات پر مشتمل ہے۔ اللہ نے اس میں قصص بیان کیے، قصے بیان کیے ہیں۔ کہیں آدم کا قصہ ہے تو کہیں نوح کا قصہ ہے، کہیں ابراہیم کے واقعات ہیں، کہیں موسیٰ کے حالات ہیں، کہیں جناب عیسیٰ کی زندگی کے اہم واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کسی واقعے کو صرف ایک بار بیان کیا ہو، ایک ہی واقعے کو ایک ہی قصے، کیا بات ہے، ایک صلوات اور پڑھے ایک ہی قصے کو، ایک ہی واقعے کو اللہ نے الگ الگ سوروں میں بیان کیا، تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ۔ مثلا یہ جناب آدم کی خلقت کا واقعہ یہ بہت سے سوروں میں بیان ہوا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے عرض کروں گا، قرآن کا ایک سورہ ہے، سورہ صاد، جس میں اللہ نے جناب آدم اور آدم کی خلقت اور پھر آدم کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ اس سورہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے آدم کا پیکر تیار کیا، اور جب آدم کا پیکر تیار کیا تو ہم نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ دیکھیے میرے خیال میں یہاں تک آپ نے نہ معلوم کتنی بار سنا ہوگا اور کتنی بار پڑھا ہو، لیکن میں یہاں پر ایک گوشہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، چونکہ ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اقتدار کے سلسلے میں رسہ کشی ہو رہی تھی، لہٰذا مومنین کو، اہل ایمان کو زیادہ موقع ملا کہ وہ امام سے کسب فیض حاصل کریں، تو لوگ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور علوم حقہ کو حاصل کرتے تھے۔ امام کے کچھ مخصوص شاگرد تھے جن میں جناب ابو بصیر تھے، جناب ہشام ابن حکم تھے، جناب مومن طاق تھے، جناب فضال تھے اور دیگر افراد تھے۔ تو قبلہ ان لوگوں میں جناب مومن طاق بڑی فضیلت کے حامل تھے۔ ایک بار جناب مومن طاق، جن کا نام علی ابن محمد تھا لیکن مومن طاق کہلاتے تھے، یہ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے جن کا تعلق قدیر سے نہیں تھا بلکہ سلسلہ ثقیفہ سے تھا۔ وہ آپس پہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ انہوں نے جب ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ ہمارے درمیان ایک مسئلے پر بحث ہو رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب یا تو خود دیں یا پھر اپنے امام سے پوچھ کے ہمیں بتائیں۔ کس مسئلے پر بحث ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے درمیان اس مسئلے پر بحث ہو رہی ہے کہ شیطان فرشتوں میں شامل نہیں تھا، جنوں میں سے تھا، جنات میں سے تھا، قوم جن سے تعلق رکھتا تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ تو جب اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا تو حکم سجدہ اللہ نے فرشتوں کو دیا۔ تو جب اللہ نے فرشتوں کو حکم سجدہ دیا تو ابلیس پر تو اس سجدے کا اطلاق ہی نہیں ہوتا تھا۔
تو جب ابلیس پر اس سجدے کا اطلاق نہیں ہوتا تھا تو پھر اللہ نے اسے سزا کیوں دی؟ ایک بات تو میرے خیال میں آپ کی سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی کہ یہ مخالفین اہل بیت جب بیٹھتے ہیں تو ابلیس جیسوں ہی کی حمایت کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد کا۔ تو جناب مومن طاق نے کہا ٹھیک ہے، میں امام سے پوچھ کے تمہیں اس بات کا جواب دوں گا۔ دیکھیے عزیزوں، کسی وجہ سے یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، جو بچے بیٹھے ہیں، وہ بہت غور سے سنیں۔ جناب مومن طاق امام کے پاس آئے۔ اب عزیزوں، علامہ مجلسی تحریر کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ سوال جو ان لوگوں نے کیا تھا اس سے قرآن پر اعتراض لازم آ رہا تھا۔ آپ سمجھے؟ قرآن پر، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، قرآن پر اعتراض لازم آ رہا تھا، لہذا مومن طاق نے مسئلہ تو امام سے پوچھا لیکن الفاظ بدل کے، یعنی دوسرے رنگ میں، دوسرے انداز سے مسئلہ امام کے سامنے رکھا۔ آپ کو پتہ ہے مومن طاق نے امام سے کیا کہا؟ انہوں نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر احکامات صادر فرمائے ہیں، کیا ان احکامات کے دائرے میں منافقین بھی آتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآلہ۔ بھئی اللہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، تو کیا اس کے دائرے میں منافقین بھی آتے ہیں؟ تو امام مسکرا کے فرمایا کہ ہاں، ان احکامات کا اطلاق منافقین پر بھی ہوتا ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، فقط زبان سے کلمہ جاری کرتے ہیں، لیکن امام نے فرمایا کہ ان احکامات کا اطلاق، یعنی یا ایھا الذین آمنو جو ہے، ان احکامات کا اطلاق منافقین پر بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ منافقین بدعوت ظاہری مومنین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ کیا سنا آپ نے؟ چونکہ مومنین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لہذا اب اگر نماز کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا اطلاق ان پر بھی ہے، اب اگر روزے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا اطلاق ان پر بھی ہے، اب اگر اللہ اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے تو اس کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے۔ یہ بتانے کے بعد امام نے مسکرا کے فرمایا کہ جن لوگوں نے تم سے سوال کیا تھا ان سے جا کے بتا دینا کہ ابلیس کی صورت فرشتوں میں ویسی ہی ہے جیسے مومنین کے درمیان منافق۔ ایک صلوات پڑھ دو پر محمد وآلہ، ویسے ہی ہے۔ تو جیسے مومنین کے درمیان منافق ہوتا ہے کہ اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے، ویسے ابلیس فرشتوں کے درمیان تھا، تو اب اگر اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اس حکم کا اطلاق جو ہے وہ ابلیس پر بھی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اس حکم سے بری الذمہ ہو جائے اور اس کے اوپر آدم کا سجدہ واجب نہ ہو۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس سے ایک بات کا اور اندازہ ہوتا ہے، بلکہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس واقعے سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر کبھی دین کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، معصومین کے سلسلے میں کوئی سوال ہمارے ذہن میں آئے تو اس کو زبان پر لانے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سوال جو ہے وہ ہمیں راہ ایمان سے ہٹا دے، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اس کے لیے الفاظ بھی چن کے استعمال کیے جائیں کہ جیسے مومن طاق نے امام کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ایک بات آپ کے مطلب کی میں عرض کر دوں، دیکھیے الحمدللہ ہمارے یہاں امام کی خدمت میں عریضہ پیش کیا جاتا ہے، کم سے کم سال میں ایک بار تو لوگ عریضہ پیش ہی کرتے ہیں، حالانکہ اس کو رسم نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جب بھی کوئی پرابلم ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ امام اس وقت موجود ہیں تو امام کی خدمت میں عریضہ پیش کرے۔ آپ بھی عریضہ دیتے ہیں، آپ مجھے بتائیے جب آپ عریضہ پیش کرتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، اب جو دعا پڑھتے ہیں اس میں کسے مخاطب کیا جاتا ہے؟
کل شاید میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، جناب حسین ابن روح کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ جناب حسین ابن روح کون ہے؟ کہ یہ امام کے نائب ہیں، تیسرے نائب ہیں امام کے، ان کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جو امام کے نواب اربعہ ہیں کسی کو بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں خصوصیت کے ساتھ تیسرے نائب جناب حسین ابن روح کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس کا بھی ایک سبب ہے، لیکن بہرحال وہ اس وقت نہیں عرض کرنا ہے، تو ان کو مخاطب کیا جاتا ہے اور امام کی خدمت میں عریضہ پیش کیا جاتا ہے، اور ان کو مخاطب کر کے کیا کہا جاتا ہے کہ آپ سقا ہیں، آپ امین ہیں، آپ ہمارے اس رقعے کو، ہماری حاجتوں کو امام کے سامنے پیش کیجئے۔ اب لکھ تو ہم نے خود دیا، اپنی حاجتیں بھی لکھ دیں، اپنی پریشانیاں بھی لکھ دیں، اپنے سوالات بھی لکھ دیے، لیکن مخاطب کسے کر رہے ہیں؟ حسین ابن روح کو، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے امام کی خدمت میں پیش کیجئے۔ آپ کو پتہ ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا صرف اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جیسے وہاں ان لوگوں نے سوال کیا، لیکن مومن طاق نے جب اس سوال کو امام کی خدمت میں پیش کیا تو الفاظ بدل کے پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کی خدمت میں سوال پیش کرنے کی بھی ایک تہذیب ہوتی ہے، غور کیا آپ نے؟ تہذیب ہوتی ہے۔ تو ہم کو بھی اپنی حیثیت کا علم ہے، اب ہم امام کی خدمت میں اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں اپنی حاجتیں لکھ تو دی ہیں، لیکن حسین ابن روح کو مخاطب اس لیے کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے لکھ دیا ہے، اب امام کی خدمت میں کیسے پیش کرنا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ صلوات پڑھنے والے محمد علی آپ جانتے ہیں، اور کیا آپ نے۔ تو بہرحال اب سورہ صاد سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سورہ صاد میں بیان ہوا کہ سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے ابلیس کو مخاطب کیا، یہی الفاظ ہیں، یا ابلیس، اے ابلیس، اللہ نے ابلیس کا نام لیا کہ اے ابلیس، ما منع کا، تجھے کس نے منع کیا، ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کچھ غور کیا؟ تجھے کس نے منع کیا؟ آپ نے شاید ان الفاظ پر غور نہیں کیا۔ اللہ ابلیس سے پوچھ رہا ہے کہ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ دیکھیں قبلہ، اگر ہماری نماز قضا ہو جائے، کوئی ہم سے پوچھے کس نے بہکایا، ہم نے کہا ابلیس نے۔ ہمارا روزہ چھوٹ جائے، اس کا ذمہ دار کون؟ کہا ابلیس۔ ہم جھوٹ بولیں، اس کا ذمہ دار کون؟ ابلیس۔ ہم کوئی گناہ کریں، اس کا ذمہ دار کون؟ ابلیس۔ لیکن جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ ابلیس سے پوچھ رہا ہے کہ تجھے کس نے منع کیا؟ کیا سمجھ یہاں بھائی، تھوڑا سا بیدار ہو جائے۔ اللہ ابلیس سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی تجھے کس نے منع کیا؟ کیوں کہ یہاں مسئلہ ہے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کی بیعت کا، کیا سن رہے ہیں، اس کی خلافت کے اقرار کا۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب اللہ کسی کو خلیفہ بناتا ہے تو اس کے سلسلے میں کچھ ابلیس کے بھی ابلیس ہوتے ہیں، صلوات پڑھے محمد علی، شیطان کے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ یہی تو کہا جا رہا ہے کہ ما منع کا، تجھے کس نے منع کیا، تجھے کس نے روکا، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب اللہ کہہ رہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ تو جب اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ جدیہ کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اب یہ تو کوئی اللہ کے ہاتھ دکھائے۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ مولا علی ید اللہ ہیں، اگر ہم کہیں کہ مولا علی ید اللہ ہیں تو لوگ سرٹیفکیٹ لیے ہوئے بیٹھے،
سمجھ رہے ہیں؟ لوگ سند لیے ہوئے بیٹھے ہیں، میں نے کہا دیکھیں یہ غالی ہو گئے، یہ نصیری ہو گئے، یہ مولا علی کو ید اللہ کہہ رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے توحید کا دامن چھوٹ گیا۔ مگر میں صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ سمجھدار مجمع خاموش نہیں رہے گا۔ دنیا ہمیں بتائے کہ علی کو ید اللہ کہنا شرک ہے یا ہاتھوں والا اللہ ماننا شرک ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ، ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یعنی کیا دوسروں کی طرح کئی ہاتھوں والا اللہ مان لیا جائے تو وہ شرک ہے، یا مولا علی کو ید اللہ کہنا شرک ہے؟ تو بہرحال اللہ نے کہا تجھے کس نے منع کیا؟ اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ تو نے تکبر کیا، تو نے غرور کیا۔ پھر اللہ کہہ رہا ام کنتا من العالین، کہ کیا تو عالین میں سے ہے؟ سنا آپ نے؟ کیا تو عالین میں سے ہے، یعنی کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہے؟ اب یہ عالین کون ہے؟ جو کوئی ہمیں بتائے کہ بھئی وہ کون ہے کہ جن کے لیے اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ کیا تو عالین میں سے ہے؟ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اب یہ عالین کون ہے یہ تو بات کی بحث ہے، لیکن یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ عالین وہ لوگ ہیں جن پر آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا۔ اب یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ سارے فرشتوں کو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ جو رکوع میں تھے انہیں بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا، جو سجدے میں تھے ان کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ سجدہ چھوڑو، آدم کو سجدہ کرو۔ جو قیام میں تھے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جو طواف کر رہے تھے بیت المعمور کا ان کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا، جو تسبیح کر رہے تھے ان کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو سجدے کا حکم تو اللہ نے سب کو دیا۔ اب اللہ ابلیس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تو عالین میں سے ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ عالین کچھ ایسی شخصیتیں ہیں، کچھ ایسے نفوس ہیں جو فرشتوں سے بلند ہیں، جو فرشتوں سے افضل ہیں، اور جو ایسے لوگ ہیں جن پر آدم کا سجدہ واجب نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ عالین جو ہے یہ علی کی جمع ہے۔ نہیں آپ بالکل توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ عالین کیا ہے؟ کہ یہ علی کی جمع ہے، یعنی اللہ ابلیس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تو علیوں میں سے ہے؟ کیا تو ان میں سے ہے؟ تو ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان میں سے ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، لہذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ دیکھیں ایک بات بالکل الگ کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ ابلیس بہت بڑا عالم تھا، سنتے ہیں نا؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، خطبہ کہتے ہیں، شعراء کہتے ہیں، مومنین کہتے ہیں، عام ہے یہ بات کہ ابلیس بہت بڑا عالم تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ ابلیس کے عالم ہونے کا کیا ثبوت ہے آپ کو؟ کیسے کہتے ہیں لوگ ابلیس عالم تھا؟ کچھ کتابیں ہیں جو ابلیس کی لکھی ہوئی ہیں، انکشاف فلسفے پر، منطق پر، لسانیات پر، اس کی اتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں فلاں لائبریری میں۔ اس سے بڑا عالم کون ہو؟ کوئی کتاب نہیں ابلیس کی لکھی۔ کچھ تقریریں اس نے کی بہترین قسم کی؟ نہیں۔ کچھ اشعار ابلیس کے آپ کو یاد ہیں؟ نہیں۔ کوئی ایجاد ابلیس کی ہے کہ بھئی آپ کو پتا ہے یہ جس ہوائی جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں یہ ابلیس نے بنایا؟ ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہ کمپیوٹر جو ہے یہ ابلیس نے بنایا، آپ نے کہیں سنا؟ یہ موبائل جو ہے یہ ابلیس نے بنایا۔ نہ کوئی ایجاد ابلیس کی ہے، نہ کوئی تصنیف ابلیس کی ہے، نہ کوئی تالیف ابلیس کی ہے، نہ کوئی تقریر ابلیس کی ہے، تو پھر ابلیس کو لوگ عالم کہتے کیوں؟ دیکھیے آپ مجھے معاف کریں، آج بالکل نئی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ لوگ ابلیس کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیوں عالم کہتے ہیں؟ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے قبلہ، بات یہ ہے کہ اگر ایک عام آدمی غلطی کرتا ہے اور اس کو کوئی متوجہ کرے
تو وہ مان لیتا ہے، وہ مان لیتا ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی. لیکن جب کوئی عالم غلطی کرتا ہے، جو بات آپ سمجھ لی، اور اسے کوئی متوجہ کرے تو وہ مانتا نہیں، وہ تعویلیں پیش کرتا ہے. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی تجربے کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی ایک عام آدمی بیچارہ ماتمی، مجلس پہ آنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، ایک سمپل سا آدمی، وہ کسی ایسی جگہ آپ کو کچھ کھاتا پیتا نظر آئے جہاں مناسب نہ ہو شریعت کے اعتبار سے کھانا پینا، آپ اس کو ٹوکیے کہ دیکھیے آپ وہاں کھڑے ہوئے کھا رہے تھے، یہ مناسب نہیں، تو وہ آپ سے کہے گا ارے بھائی کیا کریں، مجبوری تھی، اب کھانا تو نہیں چاہیے تھا لیکن بہرحال کچھ ایسے حالات ہو گئے، ہم نے کھا لیا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. لیکن اگر ہماری طرح شیروانی پہننے والا، جو بات آپ بالکل لکھ لیجئے جو میں بتا رہا ہوں، یا پھر اس کے علاوہ اب میں اور کیا آپ کی خدمت، کوئی مقدس لباس پہننے والا کہیں آپ کو اس کیفیت میں نظر آ جائے، آپ اسے ٹوکیے اور اس سے کہیے دیکھیے آپ وہاں کھڑے ہوئے کھا رہے تھے، یہ مناسب نہیں ہے، تو وہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گا غلطی ہو گئی. آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا، وہ کبھی نہیں کہے گا. وہ آپ سے کہے گا صاحب یہ فلاں آیت اللہ ان کا فتویٰ ہے، ایک صلوات پڑھنے پر محمد. بہت توجہ آپ حضرات کی. اب وہ کچھ نہ کچھ آپ کو سنائے گا، وہ کہے گا صاحب کیا پتا وہ کون تھا، چاہے وہاں بڑا سا بورڈ بھی لگا ہو، وہ کہے گا صاحب کیسے یقین کر لیا جائے کہ وہ کافر تھا، کیسے مان لیا جائے کہ وہ مشرک تھا، اور یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے. تو کل ملا کے نتیجہ یہ نکلا کہ جب عام آدمی غلطی کرتا ہے تو مان لیتا ہے، لیکن جب پڑھا لکھا آدمی عالم غلطی کرتا ہے تو وہ تعویلیں پیش کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابلیس کو لوگ عالم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نے غلطی کی، لیکن جب اللہ نے کہا تو مانا نہیں بلکہ تعویل پیش کرنے لگا. ایک صلوات پڑھنے والا محمد وآل محمد، تعویل پیش کرنے، ایک صلوات اور پڑھنے والا محمد وآل محمد. اور وہ کہنے کا صاحب اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، انہیں مٹی سے بنایا ہے، اور میں ان سے افضل ہوں، اور میں کیسے انہیں سجدہ کر لوں. تو اللہ نے بہرحال اسے رجیم بنا دیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا. لیکن ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے اس سے کیا کہا، ام کنت من العالین، کہ کیا تو عالین میں سے ہے. تو وہ کون شخصیتیں ہیں کہ جو عالین ہیں، جن کے اوپر آدم کا سجدہ واجب نہ تھا، جن کے اوپر آدم کا سجدہ واجب نہ تھا. علامہ مجلسی نے تحریر کیا ہے کہ جب جناب آدم کو سجدہ ہو چکا اور ابلیس کو اللہ نے نکال دیا تو جناب آدم کے ذہن میں آیا کہ اس کو سب سے افضل میں ہوں، اس لیے کہ مجھے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. تو اللہ نے کہا آدم ذرا سر اٹھاؤ. آدم نے سر اٹھایا. اب جب سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ 5 انوار چمک رہے ہیں. کیا پروردگار یہ کون ہے؟ کہ یہ محمد ہیں، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ 5 نفوس وہ تھے کہ جو آدم سے افضل تھے، جن پر آدم کا سجدہ بھی واجب نہیں تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ فرشتوں نے جو آدم کو سجدہ کیا، اس سجدے کی حیثیت کیا ہے؟ تو ہر آدمی کہے گا کہ یہ سجدہ حقیقت میں آدم کی بیعت تھی. بیعت، یہ پہلا خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو فرشتوں سے بیعت سجدے کی شکل میں کرائی جا رہی ہے. لیکن وہ پنجتن جو ہیں ان کو سجدے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے. جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی ہمارا علی تو وہ ہے جس پر آدم کی بیعت بھی واجب نہیں ہے. سنا آپ نے نہیں سنا؟ تو بھیا جب ہمارا علی آدم کی بیعت نہیں کرتا تو کسی آئرے غیرے کی صلوات محمد وآل محمد ایسے بیعت کر لیں. بس بات تمام ہو گئی. تو ان کو کہا گیا آلین. یہ کون ہے؟ کہ پنجتنی تو ہیں لیکن ان کو وہاں کیا کہا گیا؟ آلین. ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب پنجتن کا تعارف
آسمان پر ہوا آدم کی خلقت کے وقت، تو اللہ نے ان کے تعارف کا ذریعہ علی کو بنایا. سنا آپ نے؟ ان کے تعارف کا ذریعہ علی کو بنایا. لیکن جب رسول اللہ نے تعارف کرایا تو کیا فرمایا؟ اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. پتہ چلا کہ اگر یہ عرش پہ ہیں تو سب علی ہیں، فرش پہ ہیں تو سب محمد ہیں. نہیں، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. وہاں تعارف کا ذریعہ علی ہیں، یہاں تعارف کا ذریعہ محمد ہیں. لیکن اگر چادر میں آ جائے تو پھر تعارف کا ذریعہ نہ محمد ہے نہ علی ہے، بلکہ اللہ کا ہم فاطمہ وابوہا وبالہا وبنوہا صلوات بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ. بس قبلہ مجلس تمام ہو گئی. آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ عزیزوں یہ اہل بیت ہے. ان کا تعارف بھی ہوتا ہے تو کس اہتمام کے ساتھ، کس احترام کے ساتھ، کس تعظیم اور تکریم کے ساتھ. لیکن یہی گھرانہ ہے، یہی خاندان، یہی خانوادہ ہے، اسی سلسلے کے افراد ہیں اور شرابی کا دربار ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم رات کے کسی حصے میں باب السعد کے سامنے پہنچے. جو لوگ سیریا گئے ہیں زیارت کے لیے، انہوں نے مسجد اموی کو بھی دیکھا ہوگا. جب بازار شام ختم ہوتا ہے، جس کو سوق حمیدیہ کہا جاتا ہے، تو سامنے جو دروازہ آتا ہے اس کو باب الساعت کہا جاتا ہے. اس وقت سیریا میں حالات بہت خراب ہیں. احادیث معصومین میں وارد ہوا ہے کہ آنسوؤں کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوتی ہے. لہذا اس وقت اپنے لیے کوئی دعا نہ کیجیے گا، دعا کیجیے کہ خداوند عالم بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی حفاظت فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، بی بی سکینہ کے حرم کی حفاظت ہو، اور جس طرح سے زائرین جاتے تھے دوبارہ اسی طرح سے جائیں. عزیزوں افسوس تو اسی بات کا ہے کہ کس طرح سے سیریا میں شیعہ قتل ہو رہے ہیں، بی بی کے روضے پر ظلم ہو رہا ہے. اور خالی سیریا میں نہیں، پاکستان میں بھی پارا چنار میں کس طرح سے مومنین کو قتل کیا جا رہا ہے. کئی مہینے ہو گئے ان تک رسد نہیں جانے دی جا رہی ہے، راستہ بند ہے. جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان سے بھی وہ محروم ہیں. ذبح کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو، ان کے سروں سے فٹ بال کھیلا جا رہا ہے، اور یہ سارے ویڈیوز آ رہے ہیں. لیکن ساری دنیا خاموش، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں. عزیزوں کیا اسی کو بھائی چارہ کہتے ہیں؟ کیا اسی کو اتحاد کہتے ہیں کہ اگر شیعہ مارے جائیں تو سب خاموش رہیں، کہیں سے کوئی آواز ہی نہ اٹھے؟ کتنا بڑا ظلم ہے کہ شہزادی کے روضے میں کوئی زائر نظر نہیں آ رہا ہے. لوگ زری کے قریب کھڑے ہو کے گستاخیاں کر رہے ہیں. ہر نماز بدعا کیجئے ان لوگوں کے لیے، اور سوشل میڈیا پر جتنا ممکن ہو اس سلسلے میں پوسٹ کریں، احتجاج کریں. خداوند عالم اس جولانی کو اور اس کو یہاں پر لانے والے امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، اور بی بی کے روضے کی حفاظت فرمائے. بس عزیزوں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں تو باب الساعت، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہم رات کے کسی پہر میں باب الساعت کے سامنے پہنچ گئے. امام فرماتے ہیں ہمیں رات بھر کھڑا رکھا گیا.
اگر کوئی بچہ بھی بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا تو اسے تازیانہ مارا جاتا تھا۔ ہم رات بھر کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہوئی اور ہم انتظار کرتے رہے کہ کب دربار کا دروازہ کھلے اور ہمیں دربار میں پیش کیا جائے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، ایک پردہ دروازے پہ آویزاں تھا، ایک دربان آ کے بیٹھا۔ کبھی کسی ملک کا سفیر آتا تھا، کبھی شہر کا کوئی امیر آتا تھا، کبھی حکومت کا کوئی وزیر آتا تھا۔ وہ دربان جھک کے اسے سلام کرتا تھا، پردہ ہٹاتا تھا، وہ اندر جاتا تھا، اپنی نشست پر بیٹھ جاتا تھا۔ امام کہتے ہیں ہم یہ سارا منظر دیکھتے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب دربار بھر گیا، 700 کرسی نشین اپنی اپنی کرسیوں پر آ کے بیٹھ، امام فرماتے ہیں کہ پھر کسی نے پردہ ہٹایا اور ایک آواز آئی کہ اب قیدیوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ آپ کے امام کہتے ہیں میری پھوپھی زینب جو مدینے سے یہاں تک آئیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آگے نہ بڑھوں گی، لیکن جب میری پھوپھی نے بھرا ہوا دربار دیکھا تو ایک مرتبہ میری پھوپھی زمین کو بیٹھ گئی، فرمایا میں اس دربار میں نہ جاؤں۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزاں شمر ملون آیا تھا، نہیں آپ کو دربار میں جانا ہوگا۔ بی بی زینب نے فرمایا میں تیرے سامنے 3 باتیں رکھتی ہوں، کسی ایک بات پہ عمل کر لے۔ کہا کیا 3 باتیں؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دربار میں نہ لے جا۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا دوسری بات یہ ہے کہ چند چادریں منگا دے کہ ہم چادر اوڑھ کے دربار میں چلے جائیں۔ کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں دربار میں کسی ایسے گوشے میں لے جا کے کھڑا کر جہاں تماشائیوں کی نگاہ نہ پڑے۔ کہا یہ بھی ممکن نہیں۔ اب علی کی بیٹی کو جلال آیا، کہا کیا تو علی کی دختر کو مجبور جانتا ہے؟ آواز دی ام لیلا، ام ربا، ام کلثوم، سکینہ، رقیہ، میرے قریب آؤ، میں بددعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا۔ بیویاں جمع ہوئیں، شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھایا، نگاہیں حسین کے چہرے سے ٹکرائیں، دیکھا آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ اے بھیا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ امام زین العابدین قریب آئے، بھوبی اماں بابا کی مرضی یہی ہے، یوں ہی دربار میں چلیے۔ اب عزیزوں بیویاں دربار میں آئیں، شرابی کا دربار جس میں فاطمہ کی بیٹیاں، فاطمہ کی بہویں، بی بی زہرا کی پوریاں بے مخنہ و چادر کھڑی ہوئی ہیں۔ جزاک اللہ۔ بس آخری جملہ مجلس تمام، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ لیکن ہمارے چوتھے امام پر کتنے مصائب پڑے کون اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارا غیرت دار مولا، وہ سارے مصائب ایک طرف تھے، 3 دن کی کربلا کی پیاس، علی اکبر کے سینے میں لگی ہوئی برچھی، عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ، نوک نیزہ پہ بابا کا سر، بازار کوفہ، دربار کوفہ، پھر راستے کے مصائب، پھر بچوں کا ناکوں پر سے گر کے شہید ہو جانا، پھر بازار شام سے بیویوں کا گزرنا، بد کردار عورتوں کا بالا خانوں سے پتھر برسانا، بیویوں کے سروں کا زخمی ہونا، یہ سارے مصائب